بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی قوت گویائی عطا کی۔ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، حضرت مریم بنت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ بنی اسرائیل میں یہ گھرانہ بڑا ہی نیک اور صالح تھا۔ ناظرین، حضرت مریم کی والدہ نے زمانے کے دستور کے مطابق آپ کو بیت المقدس کی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو اس زمانہ میں بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت مریم کو بیت المقدس میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا، جہاں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی جا سکتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو نیک بندیوں میں شمار کیا ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام پر حضرت مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی بھی آپ علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں جاتے، نئی قسم کے بے موسم پھل وہاں موجود پاتے، اور جب پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آئے تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے جسے چاہے بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اپنے امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے خوف اللہ دلایا اور کہا، اگر تو پرہیزگار ہے تو خوف الہی کر، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس اور ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے وہ ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 17 تا 19 میں ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ ترس ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگی، سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا ہاتھ بھی نہیں لگا، میں بدکار نہیں ہوں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ سب سچ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے، یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لے کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت اور بغیر مرد کے پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے اور بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم سے کہا، یہ بچہ اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر ہوگا، اللہ کی عبادت کی دعوت اس کوئی مخلوق کو دے گا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں ہے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ایک بات کی یقینی خوشخبری دینا ہے، جس کا نام مسیح بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور ہے بھی میری نزدیکی والوں میں سے، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں سے باتیں کر لے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرمان الہی تسلیم کر لیا اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو جبرائیل علیہ السلام ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں بحکم الہی حمل ٹھہر گیا۔ اب کی بار حضرت مریم علیہ السلام بہت گھبرائیں
کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں لاکھ اپنی سچائی پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں اور کسی سے اس واقعے کا بیان نہ کیا۔ ایک دن آپ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے باتیں کرتے کہنے لگی، بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، خالہ جان، میرے ساتھ یہ واقعہ گزر رہا ہے اور میں بھی خود کو اسی حالت میں پاتی ہوں۔ چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا، اس لیے ان کی خالہ نے بغیر کسی حجت کے قدرت الہی پر اور صداقت مریم پر ایمان لے آئیں۔ اب سے یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتیں تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذہب میں یہ جائز بھی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے، اس کی جلالت کے شایان شان نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اکثر حضرت مریم سے فرماتی تھیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تیرے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا اور نابینا لوگوں کو بینائی عطا کی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مسجد میں ایک خادم تھا جس کا نام یوسف نجار تھا۔ انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی صداقت اور پاکیزگی کو دیکھ کر انہوں نے اپنے دل سے یہ خیال کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے، حمل کا اظہار ہوتا گیا، اب تو خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن باادب کہنے لگے کہ مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ آپ ان کا مطلب سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا۔ سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بے باپ کے تھے، بلکہ بے ماں کے بھی۔ انہیں تو یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ ناظرین، جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذا اٹھا تو ایک کھجور کے درخت کی جڑ کے پاس آ بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرق جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت اللحم تھا۔ واقعہ معراج میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ بیت اللحم کے نام سے بتائی تھی۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ کوئی بھی انہیں سچا نہیں کہے گا۔ اس کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گڑت سمجھے گا۔ دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا۔ ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ کوئی شخص بھی انہیں سچا نہیں کہے گا۔ ان کے بیان کردہ واقعہ کو ہر شخص من گڑت سمجھے گا۔ دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا۔ ہر شخص انہیں برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگی کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہوتی کہ نہ کوئی یاد کرے اور نہ کوئی ڈھونڈ سکے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں اس طرح بیان کرتے ہیں، پھر دردزا اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ناظرین، جب حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح غمگین تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ غمگین نہ ہو،
تیرے قدموں تلے تیرے رب نے صاف شفاف شیریں پانی کی چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ پانی تم پی لو اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، اس میں سے تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی، وہ کھاؤ۔ کہتے ہیں یہ درخت سوکھا پڑا ہوا تھا، لیکن آپ کے ہلاتے ہی اس میں سے قدرت الہی سے کھجوریں جھڑنے لگیں، کھانا پینا سب کچھ موجود ہو گیا اور اجازت بھی دے دی گئی۔ فرمایا کھا پی لو اور دل کو مسرور رکھ۔ اور پھر کہا اگر کوئی انسان کی نظر پڑ گئی تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے اور آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 24 تا 26 میں ہے۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس درخت کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو یہ تیرے سامنے تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ ناظرین، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے مریم کو دیکھا تو کہنے لگے تو نے بڑا ہی برا کام کیا ہے، اور ایک گروہ نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے۔ وہ لوگ آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے تم ہارون کی بہن ہو، تم سے یہ برائی کیسے سرزد ہو گئی؟ تم تو نیک ماں کی بیٹی ہو، ماں باپ دونوں صالح ہیں، سارا گھرانہ پاک ہے، پھر تم نے یہ حرکت کیا کی؟ قوم کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر حسب فرمان آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ ان لوگوں نے تاؤ پر تاؤ آیا کہ دیکھو کیا ڈٹھائی کا جواب دیتی ہے، گویا ہمیں پاگل بنا رہی ہے، بھلا گود کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ اتنے میں بن بلائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ سورہ مریم آیت 30 تا 33۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک بھی میں زندہ ہوں اس نے مجھے میری والدہ کی خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے قائم کی۔ کچھ لوگوں نے کہا جو یہود تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ والد زنا ہیں، اللہ کی لعنتیں ان پر ہوں کہ انہوں نے اللہ کے ایک بہترین رسول پر بدترین تہمت لگائی اور کہا کہ ان کا یہ کلام وغیرہ سب جادو کے کرشمے تھے۔ اسی طرح نصاری بہک گئے، کہنے لگے یہ تو خود اللہ ہے اور یہ کلام اللہ کا ہی ہے۔ کسی نے کہا یہ اللہ کا لڑکا ہے، کسی نے کہا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ ہاں، ایک جماعت نے واقعے کے مطابق کہا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہی قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی ہے اور یہی تعلیم الہی ہے۔ اس معجزے کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام صبر سے وقت گزارتی رہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ وہاں 13 سال گزارنے کے بعد آپ دوبارہ فلسطین آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اسے پھونک مارتے تو وہ بحکم الہی زندہ ہو جاتا اور اڑنے لگتا، اور کسی نابینا شخص جو بچپن سے نہ دیکھ سکتا تھا آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔